22 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر مومنوں نے کافروں کی اتحادی افواج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس راہ میں آزمائشیں آئیں گی۔ اسی بات کو سورۃ بقرہ ہے، اس کی 214 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم کو پہلے سے جو پہلی حکم تھی ان لوگوں کی طرح آزمائشیں پیش نہیں آئیں، ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ مصیبتوں سے ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ جو پیغمبر اور مومن ان کے ساتھ تھے وہ سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اور سورہ عنکبوت اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے بچ دیے جائیں گے کہ ہم نے مان لا، ہم کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، اس کو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور جو اپنے ایمان میں رکے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے جدیدیت کی، جس کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی طرح جدیدیت ابلیس کا تیار کردہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی کا مکمل نظام اس نے دیا ہے اور اس میں ہر شعبہ زندگی فرد کے لیے، اجتماع کے لیے، قوم کے لیے، ہر جگہ کے لیے اس نے ابلیس نے ہدایات دی ہیں جن کا اوورآل نام ہے ماڈرنٹی، جدیدیت، اور اس کے جو مختلف نام مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ماڈرنزم۔ مثلاً امریکہ یورپ میں ہے کیپٹلزم، وہ بھی ماڈرنزم ہے، اور اگر روس، کیوبا، چین یہاں پر سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، وہ بھی ماڈرنزم ہے۔ شکلیں مختلف ہیں، جڑ ان کی ماڈرنٹی ہے، اور ماڈرنٹی اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس نے پوری دنیا کے ہر مذہب کو، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں، ریڑھ لگا دی اس کی۔ اتنی بڑی یہ آزمائش ہے، اسلام سمیت ہر دنیا کے مذہب کو اس نے پیچھے پسپا ہونے کی کوشش کی ہے، اس نے پسپا کرنے کی، اور لوگوں کی عادات بدل دی ہیں، لوگوں کے رسم و رواج بدل گئے ہیں، لوگوں کے رویے بدل گئے ہیں۔ اقدار کبھی نہیں بدلتی، ویلیوز کبھی نہیں بدلتی، لیکن جو رویے چینج ہوئے ہیں، عادات بدلی ہیں، ان کو یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب اقدار بدلے ہیں۔ اقدار کبھی نہیں بدلے گا۔ سچ اچھی بات ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی سچ نہ بولے تو تب بھی اچھی بات ہے۔ جھوٹ بری بات ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی اپنا جھوٹ بولے، ساری دنیا جھوٹ بولے تب تو جھوٹ اچھا نہیں ہو سکتا، بری بات ہے۔ اقدار کبھی نہیں بدلتی، مجبوری رسم ہوتی ہیں، لیکن جو رویے چینج ہوئے ہیں، جو عادات بدلی ہیں، ان کو میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ویلیوز ہی ہم نے چینج کر دی ہیں، کہ جو بے حیائی تھی اب وہ حیا کی جگہ اس نے لے لی۔ تو پچھلی دفعہ جب یہ بات ختم ہوئی تھی، یہ چوتھا ہمارا جمعہ ہے اسی بات پر، جدیدیت پر، تو بات یہاں پر ختم ہوئی تھی، یہ ہے کہ تہذیب جس طرح اسلام نے دی تھی اسی طرح جدیدیت نے دی، اور تہذیب کے 5 اجزاء ہیں جن سے مل کر تہذیب بنتی، سیولائزیشن۔ اس کو آپ مختصر سمجھ لیں کہ تہذیب کہتے ہیں کسی کے عقائد کو، کسی قوم کے جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تہذیب، اور ان عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو رہن سہن وجود میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تمدن، کلچر۔ مثلا مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے؟ اللہ، رسول، آخرت، فرشتے، سارا کچھ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام میں نماز، روزہ، حج کرنا شامل۔ تو جہاں پر نماز مسلمانوں کے عقائد میں شامل ہے، تو جہاں مسلمانوں کی بستیوں میں ہم مسئلے ہوں، حیا، پردہ، سب حکم ہے اسلام میں، تو جہاں پر مسلمانوں کے امکان ہوں گے وہ باہر سے با پردہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے لوگ بنگلوں کی طرح باہر والی دیوار ہی نہیں ہوگی، بیویاں سامنے بیٹھے نظر آئیں، ایسا نہیں۔ یعنی جو عقائد ہیں وہ ان کے رہن سہن میں نظر آتے ہیں۔ تو تہذیب جو ہے
हज़रत मौलाना सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उनको अल्लाह पाक ने, वो उम्मती थे, आलम थे, लेकिन ये खूबी थी उनमें कि अल्लाह पाक ने उनको ये खूबी अता की थी, वो बात समझाना उन पर करते थे। जिस तरह से वो बात को तजिया करते थे, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाई स्टेप बात समझाते थे। उनकी किताब है इस्लामी तहजीब और उसके उसूल मुबारक, उसमें उन्होंने तहजीब के 5 अनासर की 5 चीज़ों से मिलकर तहजीब बनती है। तो वो जो 5 अनासर हैं, वो 5 अनासर जदीदियत ने भी दिए। तो अब हम दोनों को पूरा कंपेयर करते हैं कि इस्लाम और जदीदियत, उसके तहजीब के जो अनासर हैं वो क्या है। पहला जुज़ किसी तहजीब का, जिनसे मिलकर तहजीब बनती, जिन इजलास है, पहला है दुनियावी जिंदगी का तसव्वुर कि वो लोग इस दुनिया को क्या समझते हैं, दुखों का घर समझते हैं, अय्याशी की जगह समझते हैं, या आजमाइश का मुकाम समझते हैं। दुनियावी जिंदगी का तसव्वुर क्या है, इंसान अपने आप को क्या समझता है कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया है। तो इस्लामी तसव्वुर क्या है कि इंसान अल्लाह का खलीफा है। खलीफा के बारे में मैंने किसी तरह बात की थी, उसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं कि वो अल्लाह का नायब होता है, तो किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, वो अपने मालिक की हिदायत का पाबंद होता है, उसको किसी हद तक आज़ादी भी दी जाती है, फिर वो अपने मालिक को जवाबदेह भी होता है। यानी तौहीद, रिसालत, आखिरत सब कुछ उसमें, शरीयत, नबूवत, ये सारा कुछ आ गया। इस्लामी तसव्वुर जो है ज़िंदगी का, वो ये है कि इंसान अल्लाह का खलीफा है। इंसान यहाँ पर अल्लाह के नायब के तौर पर आएगा, तो लिहाजा अल्लाह ताला के अहकाम का पाबंद भी होगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई खुदा है, कोई ना कोई अल्लाह है जिसका वो नायब है। अब आगे बात जदीदियत, उसमें क्या है, ला इलाहा इल्लल इंसान। इस्लाम में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर यह है कि ला इलाहा इल्लल इंसान, इंसान खुद ही खुदा है, कोई खुदा नहीं है, कोई रसूल नहीं है, किसी ने तुझे पैदा नहीं किया। यह कि चक्कर चलता आ रहा है ज़माने का, मटीरियलिज्म का, मादे का एक चक्कर है जिसमें तुम भी जिस तरह पहले पैदा हुए तुम भी पैदा हुए, जितना अर्सा वो मटीरियल काम देगा तुम जिंदा रहोगे, उसको मर जाओगे, कोई आखिरत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो दुनियावी ज़िंदगी का तसव्वुर जदीदियत का ये है कि तुम खुद खुदा हो, तुम्हें किसी से हिदायत लेने की जरूरत नहीं, किसी की तुम पाबंदी नहीं। तो उससे जो सोच में फ़र्क पड़ता है कि इंसान किसी का पाबंद हो, उसकी सोच क्या होती है, और जो किसी का पाबंद ना हो, उसकी सोच क्या होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। दूसरा जुज़ इस तहजीब का और इस्लामी तहजीब का वो ये है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का नस्बुल ऐन क्या है। नस्बुल ऐन कहते हैं टारगेट को, जिस पर हमने आँख अपनी जमाई हुई है। नस्ब करना होता है किसी चीज़ को वहाँ पर टिका देना। तो जहाँ पर हमने अपनी नजरें टिकाई हुई हैं वो हमारा मकसद ज़िंदगी, टारगेट। तो नस्बुल ऐन जहाँ पर हमारी आँखें टिकी हुई हैं वो क्या है, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, वो ज़िंदगी का नस्बुल ऐन क्या है। इसमें इस्लाम में है कि रज़ाए खुदा के ज़रिए निजात हासिल करना, अल्लाह को राज़ी करना, और उसके नतीजे में आखिरत में कामयाबी हासिल करना। वो कामयाबी क्या है कि आदमी को दोज़ख से निजात मिलती है, आखिरत में पास होना। ये है इंसान की ज़िंदगी का, मुसलमान की ज़िंदगी का नस्बुल ऐन, टारगेट, मकसद उसका। तो जदीदियत जो है उसमें एक ही नस्बुल ऐन है, वो है दौलत में इजाफा। दौलत और सरमाए में जो फर्क है, वो जब हमने बात शुरू की थी 3 दिन 4 दिन पहले, तो उसको मैंने बताया था, अगर हलालो हराम को मद्देनजर रखकर दौलत कमाई जाए तो वो है दौलत। अगर हलालो हराम की पाबंदी छोड़कर किसी भी तरीके से जहाँ से जो आय मिलता जाए उसको जमा करते हैं, वो है सरमाया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दौलतमंद थे, सरमायादार नहीं थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु दौलतमंद थे, सरमायादार नहीं थे। सरमायादार क्या होता है
जो हलाल और हराम किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो आप उसको पैसा चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से। तो मुसलमान की इस्लामी तहजीब की ये ज़िंदगी का नस्बुल क्या है, अल्लाह को राज़ी करके आखिरत में निजात हासिल। इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दौलत में इजाफा करना, चाहे किसी तरीके से हो। और सरमायादार होने के लिए ज़रूरी नहीं आदमी करोड़पति या अरबपति हो। जो मजदूर हलाल और हराम की परवाह किए बगैर पैसे इकट्ठे कर रहा है वो भी सरमायादार। जो रेडी वाला 5 रुपये किलो लाता है और 500 रुपये किलो बेचता है वो भी सरमायादार, चाहे उसके पास 10 रुपये भी ना हो, चाहे वो भूखा मर रहा हो, चाहे वो मुखलस हो, गरीब हो, लेकिन है वो सरमायादार, क्योंकि उसकी सोच जो है वो सरमायादार है। ये हलाल हराम की पाबंदी जरूरी नहीं है, जिस तरह से दौलत इकट्ठी हो काफी हो। तीसरा जो इस तहजीब का जिससे तहजीब बनती है वो है कि बुनियादी अकायद उन लोगों के क्या हैं, उस सिस्टम के बुनियादी अकायद क्या हैं, नजरियात क्या है। यहाँ पर इस्लाम में क्या है, अरकान ईमान। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, नंबर 5 यौम आखिरत पर। ये 5 बना जिसको हम कहते हैं ना अपनी बोली में, इस्लाम के 5 बना है, 5 अरकान है। ये 5 बुनियाद जिन पर ईमान की इमारत आती है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। ये है अरकान ईमान। वहाँ पर क्या है अरकान ईमान, जदीदियत का जो ईमान है उसके अरकान क्या है, इनकार खुदा और उलूहियत इंसान। ये खुदा नहीं है, इंसान खुद ही खुदा है। खुदा नहीं है, इंसान खुद ही खुदा है। इनकार खुदा और इंसान को ही खुदा बनाया, उलूहियत इंसान। चौथा जो इस तहजीब का ये है तरबियत अफराद। अपने जो ग्रोह के लोग हैं, जो अपने साथी हैं, उनकी तरबियत क्या करनी, उनको क्या बात समझानी है। तो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम अपने मानने वालों की तरबियत बदलिया इबादत करता है। वो उसको प्यारे अरकान इस्लाम के लिए इस्लाम तरबियत करता है। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ये है तरबियत के ज़राए इस्लाम। कलमा शहादत क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, ये तो है नज़रिया हकीकत। अब आ गया अमल। 2 हिस्से होते हैं ना इंसानी ज़िंदगी के, एक नज़रियात होते हैं, अमाल होते हैं। नज़रिया हमारा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा खालिक, मालिक, इलाह, मबूद, इबादत के लायक कुछ नहीं। तो अमली दुनिया में क्या करना, जो रसूल गए वो करना, जिसकी कहा जाता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नज़रिया है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे अमाल हैं कि जिस तरह से रसूल इस्लाम ने तो वो काम किए हैं वैसे ही हम करने के पाबंद हैं। ये वो ऑप्शन नहीं है कि हम करें या ना करें, हम पाबंद हैं उनके लक्ष्य कदम पर चले। तो तरबियत अफराद का जो निज़ाम इस्लाम का है वो है बदलिया इबादत। उसको अपनी बोली में कह रहे अरकान इस्लाम। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ये अरकान इस्लाम है। और ईमान के अरकान हैं अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर। अब आ गया जनाब इनकी तरबियत अफराद का तरीक़ाकार जदीदियत का। वो ये है कि दुनिया में अपना तसर्रुफ़ बढ़ाओ, अपना जो इकट्ठा कर सकते हो करो, जहाँ तक हो सके दुनिया इकट्ठी कर लो। ये है तुम्हारा काम है इस दुनिया में, आपका मकसद ये है। जितनी दुनिया इकट्ठी कर सकते हो, चाहे ज़मीन की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, कारखानों की शक्ल में हो, किसी शक्ल में हो, दुनिया में अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करो। ये है तुम्हारी ज़िंदगी का नस्ब और मकसद। लिहाजा किसी के लिए वो देनी तौर पर बच्चों को तैयार किया जाता है। जैसे जो भी किसी फ़न के माहिरीन होते हैं, जिनको अपने फ़न के बारे में बड़ी दिलचस्पी होती है, वो अपने छोटे से बच्चों की ही तरबियत शुरू कर देते हैं। मसलन ये गाने वाले, वो 4 साल का बच्चा होता है, 3 साल का, तो उसकी तरबियत वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने फ़न के बारे में फिक्र होता है।
اسی طرح یہ جو ہے جدیدیت والے، یہ بچے کو شروع دن سے سمجھاتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، کہ تمہارا مقصد اس دنیا میں آنے کا صرف مادی آسائشات اکٹھی کرنا، مادی سہولتیں اکٹھی کرنا، کتنی اکٹھی کر سکو۔ تو دوسروں کا حصہ یہ کہنا کہ دوسروں کا بھی اس میں حصہ، اس سوچ سے تمہیں نقصان ہوگا، یہ کوئی سوچ نہیں۔ جتنی دنیا میں مادی آتا ہے وہ ہماری، چاہے وہ مسلمانوں کو بولتے وہ ہوں چاہے کہیں، وہ ان کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا، وہ صرف ہماری دنیا میں جتنی دولت ہے وہ صرف میرا حق ہے، لہٰذا جس طریقے سے جو حاصل کر سکتے ہو کرو۔ اب جناب پانچواں جز جس سے مل کر تہذیب کوئی بھی بنتی ہے وہ ہے نظام اجتماعی، کہ معاشرتی نظام کیسا ہو، سیاسی نظام کیسا ہو، جہاں پر ایک سے زیادہ لوگ مل کر کوئی کام کریں وہ کیسا ہو، جیسے نظام اجتماعی۔ یہاں پر اسلام میں یہ ہے کہ ہر معاملے میں، چاہے آپ کا انفرادی معاملہ ہو چاہے آپ کا اجتماعی معاملہ ہو، ملکی لیول کا ہو، معاشرے کے لیول کا ہو، ذاتی لیول کا ہو، خاندان کے لیول کا، یہاں پر ہر معاملے میں حکم خدا اور حکم رسول تلاش کرنا ہے۔ اگر ملک نیک کو کام کرنا ہے تب بھی حکم خدا اور حکم رسول تلاش کیا جائے گا کہ جو حکم ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اگر کوئی انفرادی لیول پر کام کرنا ہے، گھریلو لیول پر کام کرنا ہے، معاشرتی لیول پر کام کرنا ہے، تو ہم ہر معاملہ میں حکم خدا اور حکم رسول تلاش کرنے کے پابند ہیں۔ یہ آپشن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کریں نہ کریں، ہم پابند ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم تلاش کریں کہ بھائی یہ کام ہم نے کیسے کرنا۔ تو یہ جو جدیدیت ہے اس میں یہ ہے کہ جو دل چاہے وہ کرو بشرطے کہ دوسرے کو کوئی پریشانی نہ۔ آپ نے جو فکرہ سنا ہوگا کہ وہ ایک آدمی وہ چھڑی گھماتا ہوا جا رہا تھا، دوسرے کی ناک پر لگی، اس نے اس سے کہا کہ معذرت کر، اس نے کہا کہ مجھے آزادی ہے، میں آزاد ہوں۔ مقدمہ عدالت میں گیا تو عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ عموماً دہرایا جاتا ہے مختلف شکلوں میں کہ بھائی تیری آزادی کی حد وہاں پر پھر ختم ہو جاتی ہے جہاں پر دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہی ان کا اصول ہے زندگی کا اصل اصول، جو چاہے گا بشرطے کہ دوسرے کو پریشانی نہ، اس کے دائرہ کار میں تم نے وہ دخل نہیں دینا۔ جہاں وہ دوسرے کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا وہاں پر تجھے کوئی آزادی نہیں۔ یہ جو لبرل کہتے ہیں نا کہ نہ قانون ہم نے دخل دے ہمارے ذاتی معاملات میں، نہ مذہب دخل دے، نہ وہ بھائی یہاں پر وہ پابند کر دیے، تو کسی کو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی آزادی دے دی جائے وہ جو چاہے کرے۔ تو ان کا نظام اجتماعی یہ ہے کہ جو دل چاہے وہ کرو بشرطے کہ اس سے دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ اب آ گیا کہ ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، جدیدیت میں لوگوں کے افراد کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ اسلام جو ہے چاہے کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی کام کوئی غلط کرے اس کو بھی پکڑتا ہے، جو اجتماعی حیثیت کو پکڑا جاتا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ لائف کا تصور الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ٹوکیں کہ تو شراب کیوں پیتا ہے، تو سرکاری کیوں کرتا ہے، کہتے ہیں میرا رسی بن، اس سے پوچھو کہ مارکیٹ کرتا ہے، میرے پرائیویٹ لائف کیوں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فکرے جہاں سے آپ سنیں تو اس کا ایسا آپ سمجھیں کہ کہاں سے بول رہا ہے۔ جب آپ اس لیے کہیں کہ نماز پڑھ، تو ٹی وی پر آپ نے اکثر پروگرام میں دیکھا ہوگا وہ کہنا ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، فوراً کیا اختیار ہے وہ میرے معاملے میں، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ہم ان کو حکومت دیں تو وہ کیا کام کریں گے، نماز قائم کرنے کا حکم دیں گے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں گے۔ وہاں پر کوئی پبلک اور پرائیویٹ لائف نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ لائف کا تصور موجود ہے۔ پرائیویٹ لائف سے مراد وہ حصہ ہوتا ہے جہاں آدمی اپنی ترجیحات کی جو چاہے ترتیب کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کرنا، میں نے یہ کرنا، کوئی اس کے نہیں ہوگا کہ میں نے جناب آج دفتر سے فارغ ہو کر گھر جانا ہے، نہانا ہے، چینج کرنا ہے، پھر میں نے شراب پینی ہے، پھر میں نے کلاب پہ چلا جانا، وہاں پہ ڈانس کرنا ہے۔ تو اس میں چونکہ کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا
جدیدیت اس میں دخل نہیں دیتی ہے، اس کی پرائیویٹ لائف اس کو کنسیڈر کرتی ہے۔ تو پبلک اس کا جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں وہ جو چاہے اپنی خواہشات کی ترتیب کر سکتا ہے، ترتیب کر سکتا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو پبلک لائف ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس میں صرف اس پر اتنی پابندی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی جو ترتیب کرے اس سے دوسروں کا حق متاثر نہ ہو۔ جو دوسروں کا حق ہے نا کہ وہ اپنی خواہشات کی اپنی ترتیب کریں، ان کا حق متاثر ہے، باقی جو جائے گا۔ مگر پبلک میں آ کے اگر وہ سرے عام شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے مفادات میں نقصان ہی کوئی۔ ہاں، جب کوئی ایسا کام کرے جس سے ہماری آمدنی میں کوئی فرق پڑے گا تو تب ہم اس میں دخل دیں گے، حکومت بھی تب دخل دے گی۔ دوسرے کے دائرے میں دخل نہ دے، اپنے دائرے میں جو مرضی۔ اب آگے کی اخلاقیات، ان کا گناہ و ثواب کا تصور مذاہب سے بالکل مذاہب جتنا بھی جیسا بھی ہو، کسی قسم کا ہو، تو باہر کر کے یار یہ کام اچھی ہے لسٹ دے گا، برے کاموں کی لسٹ دے گا کہ یہ کار یہ نہ تھا۔ مطلب یہ ہو کہ یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، ان کی لسٹ دیتا ہے بدل۔ یہاں پر وہ لسٹ ہی الگ ہے۔ کیا گناہوں ثواب کا تصور پیدا ہوتا ہے جب وہ خدا ہو، جب وہ رسول ہو۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کے لیے اگر تم نہ مان کے گناہ کرو گے تو ثواب۔ جب خدا ہی انہوں نے انکار کر دیا، رسول ہی کا انکار کر دیا، تو پھر اب گناہ ثواب کہاں رہے گا؟ تو اچھائی اور نیکی صرف وہ ہے، ان کا اصول پڑھے، اچھائی اور نیکی صرف وہ ہے جس کو آپ کا دل چاہے۔ اگر آپ کا دل خلاف کی کو چاہ رہا ہے تو یہ نیکی ہے۔ اگر آپ کا دل نماز کو نہیں چاہ رہا کہ بھائی 4-5 گھنٹے کی رات ہے، کہاں مر کے میں اٹھ کے نماز پڑھنے جاؤں، دل آپ کا پسند نہیں کرتا کہ یہ برائی ہے ان کے نزدیک۔ ان کا نیکی اور اچھائی کا تصور یہ ہے جس بات سے تیرا دل خوش ہو وہ نیکی ہے، جس بات کو تیرا دل کرے وہ نیکی ہے، جس بات سے تیرا دل دکھی ہو، پسند نہ کرے وہ برائی ہے، چاہے بظاہر ہو کوئی بھی کام ہو۔ تو یہ جو بات اب تک ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے زمانے میں جدیدیت کی تاریخ بیان کی تھی، اس کے بعد اس کے ارکان بیان کیے تھے کہ ان کا نظریہ انسان کیا ہے، نظریہ عدم کیا ہے، آزادی، رواداری، ترقی، مساوات، یہ 4 لفظ جو بہت خوبصورت بولتے ہیں ان سے برابر کی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کس چیز کو کہتا ہے کہ یہ ہماری تہذیب ہے، وہ تہذیب کن چیزوں سے بنی، ان کے رویے کیا ہے، ایٹیٹیوڈ ان کا کیا ہے، ان کے جو اخلاقیات ہیں، ایتھکس وہ کیا ہے، یہ ابھی تک بیان ہوا ہے۔ ابھی اس کے بعد اللہ پاک کی نظر و کرم سے انشاءاللہ ان کا حال کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا جو جماعت المسلمین والے کہتے ہیں اگر وہ نام پڑھے تو اس کی جماعت ہی نہیں ہوتی، وہ اس کو فرض کرتے ہیں۔ اس دعا کی بڑی تاکید ہے، 4 نکلے ہیں فل، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سب کو یاد کر لیں۔ اللہ وہ اتنی ضروری دعا رسول اللہ کی آپ ترائی پر حیران ہوں کہ جو جس سے کبھی جان کے چھوڑنے والی تھی اس کو سب سے پہلے لائے جو سب سے لمبا عرصہ، پھر اس کے بعد جو لمبا عرصہ، اس کے بعد جو لمبا عرصہ، اس کے بعد جو لمبا عرصہ، پھر اس کے بعد 5 قسم سے رسول السلام آتی ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے، تو فتنہ دجال ہے یہ جو ہے حضور نے اس کی خصوصیت جو فتنہ دجال کی بتائی تھی وہ یہ بھی تھی کہ اس کو کوئی روک نہیں سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس اوقات موبائل ہے کوئی پتہ نہیں اس کے پتہ نہیں پڑے، اس کو ساری دنیا کی ہر بات کا پتہ۔ اگر جہاں تک بچے کاریگر ہو گئے ہیں ابواب کاروبار
اس کو ایک بندے نے پوچھا کہ ہم کیسے دنیا میں اس نے کہا کہ آپ پھولوں کی ٹوکرے پڑے ہوئے تھے آپ کی معاملہ یا معاملہ میں جا رہا ہے سیر کرتے پھولوں کی ٹوکرے پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے جاتے ہیں دوسرا سے کہتا ہے یہ بول رہے ہمیں ساتھ پڑھا تو بعد میں جاتے ہیں. تو بچے ہر بات کو سمجھتے ہیں جس کے پاس موبائل ہے. کوئی بیٹی پردہ نہیں ہے اس وقت قانون میں ہے نا شیخ بھائی نابالغ پاگل اور پردہ نہیں ریڈی ان کے ساتھ اگر آپ وعدہ کریں گے تو ان کے حق میں وہ صحیح ہوگی ان کے خلاف صحیح ہوگی. تو بھائی اس وقت جو حالات ہیں ساری دنیا کاریگر ہوگی اس فلم کو کوئی روک نہیں سکتا تعلیم کرنے کا اس کو حرام و تبدیل کرے آپ. تو دعا جو سورج کی السلام مانگتے تھے آپ یاد کریں نماز میں پہلے وہ پڑھیں پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اس سے کبھی جان نہیں چھوڑی اس کا سب سے پہلے اعوذ بک من عذاب القبر اس کا بھی اثر بہت لمبا ہے. اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ایک نام ہوگا لیکن ایسے لوگ ہوگا ساری زندگی سیکھ رہے ہیں. اعوذ بک من فتنۃ المحیا کہ یا اللہ میں جہنم سے قریب نہ کرتا ہوں میں عذاب جہنم کے عذاب سے قریب نہ کرتا ہوں قبر کے عذاب سے قریب نہ کرتا ہوں. دجال جو ہوگا مسیح دجال اس کی فتنے سے قریب نہ کرتا ہوں زندگی کی آزمائشوں سے قریب نہ کرتا ہوں اور موت کی آزمائش سے. یہ آزمائش آنی تو ہے لیکن یہ کہ قدر و کرم کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں محض فضل و کرم سے ہمیں رسول اللہ کی پیروی نصیب فرمائے اور اس دجالی فتنے سے ہم کو ہماری نسلوں کو بچائے. ورنہ اللہ ہر کس سے فضل کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی روڈ بتایا ہے کیونکہ یہ لفظ نئے ہوتے ہیں کام پرانا ہوتا ہے. مطلب نبوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سالہ نبوت ختم ہو گئی کہ انسان نے جو ذہن زندگی کرنے شروع کر دیا اب کوئی فتنہ نہیں ہے کسی لفظ نہیں ہوتے وہ اس کے جو طرز نئی ہوتی ہیں ورنہ فتنے سارے پرانے ہیں. آواز ہے الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها درجات الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والأخلاق والمعروفات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك